مجلس سے نکالا کہ میاں نصیحتیں مانگتے ہو، شرائط بھی لگاتے ہو، تو اسے قریب کیا اور نصیحتیں فرمائی اور مختصر سے فرمائی. فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. ایک تو یہ نصیحت ہے کہ نماز یوں پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی شاید آخری نماز ہو. اللہ ہمیں ایسی دھیان والی، خشوع والی اور ایسی شاندار نماز نصیب فرما دے. اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. کتنے لوگ ہوتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک انہیں موقع نہیں ملتا. کتنے لوگ ہیں جنہیں اتنی مہلت اور فرصت نہیں ملتی، روانہ ہو جاتے ہیں. فرمایا یوں نماز پڑھو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو الوداع کہہ کے نماز پڑھو. اب اللہ کی طرف آئے ہو نا، ہر چیز کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. دوسری بات فرمائی وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا. میاں ایسی بات کرو ہی نہیں نا، کل تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. پہلے سوچو، پہلے تولو، پہلے فکر کرو. ایسی بات کیوں نکالتے ہو کل شرمندگی اٹھانی پڑے، آخرت میں یا دنیا میں؟ اس لیے کہ زبان سے نکلی بات نکل گئی، واپس نہیں آ سکتی. اب تم اس بات کے غلام ہو گئے، اور جب تک بات تمہارے پاس ہے تم اس کے بادشاہ ہو. 32 دانت دے دیے اللہ نے، 2 ہونٹ دے دیے قابو کرنے کے لیے زبان پر. اس میں احتیاط ہو. وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا. اور تیسری نصیحت فرمائی وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. جو لوگوں کے پاس ہے اس سے امید نہ رکھو، جو خالق اور مالک کے خزانے ہیں امید اس سے رکھو. نظر ادھر رہے، نظر ادھر رہے. مخلوق سے بے نیازی، خالق کے محتاج اور فقیر بنو، اللہ عزت دے دے گا. اللہ کے ہاں پھر عزت ملے گی. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی بات آگے نہ پھیلاؤ بغیر سوچے سمجھے، شرمندگی اٹھانی پڑے، افسوس ہو، حسرت رہ جائے. یہ میں نے بات آگے کیوں کر دی؟ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. پھر اللہ کے نبی ہیں اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اسے دیکھ کر زندگی گزارو. پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، اس امت کی سب سے بزرگ شخصیات جن کی تعریف اللہ نے یوں کی کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت ڈال دی. سبحان اللہ، تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت دے دی. اور صرف محبت نہیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. تمہاری زندگی کی مرغوب ترین اور تمہاری زندگی کی پسندیدہ ترین اور تمہاری زندگی کی سب سے قیمتی دولت تمہارے ہاں تمہارا ایمان. تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت آ گئی، اور سب سے مرغوب چیز تمہارے ہاں کیا چیز ہے؟ ایمان ہے. تم ہر چیز قربان کر سکتے ہو، ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. ہر مفاد سے دستبردار ہو سکتے ہو، لیکن ایمان اس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. تمہارے ہاں ایمان تمہاری سب سے محبوب ترین چیز ہے. یہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں، اور حضرات صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اگلی بات، اتنا بھی کہہ دینا کافی تھا، لیکن اور وضاحت کر دی. فرمایا تمہارے دلوں میں کفر کی اور فسق کی اور اللہ کی نافرمانی سے اللہ نے تمہیں اس سے نفرت دے دی. کتنا خوش نصیب ہے اور کیسا بڑھیا ایمان ہے جسے گناہوں سے نفرت ہو جائے. ایک ایک گناہ نہ کرنا، اور ایک اس سے بڑی بات گناہوں سے نفرت ہو جائے. جیسے پخانے سے آدمی کو گھن آتی ہے نا، کراہت کہتے ہیں عربی زبان میں. مجھے اس سے کراہت آ رہی ہے، کراہت آ رہی ہے. تو جیسے پخانے اور گندگی اور نجاست سے آدمی کو گھن آتی ہے، فرمایا اللہ نے تمہیں ایسا ایمان دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے تمہیں گھن آتی ہے. جیسے آدمی نجاست کی جگہ سے گزرتا ہے تو کوشش کرتا ہے گزرنا نہ پڑے، مجبوراً گزرنا پڑے تو تیزی سے گزرتا ہے. رومال ہو تو ناک پہ رکھ لیتا ہے، ورنہ ہاتھ رکھ کے گزرتا ہے، بدبو آ رہی ہے. ایمان والا ایسی گناہوں کی گندگیوں سے ایسی تیزی سے گزرتا ہے، اگر مجبوراً گزرنا بھی پڑے کہیں اس کی گندگی نہ آئے. تو ایسا ایمان سبحان اللہ کہ گناہوں سے گھن آنے لگ جائے، کفر کی زندگی سے، کفر کی شعائر سے، کفر کی عادات سے، کفر کی تہذیب سے گھن آئے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ.
اولئک هم الراشدون، فرمایا یہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے رائے راست پر، یہ رائے راست پر لوگ۔ تو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایمان کی دولت کی قدر و قیمت یہ ہے کہ میری زندگی کے سب سے محبوب ترین چیز ایمان بن جائے۔ اور صحت مند ایمان کی علامت یہ ہے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی سے گھن آنے لگے، گھن آنے لگ جائے، اور اس کی ایک جسے کہیں کہ نجاست اور اس کی بدبو، اس کا احساس ہو کہ یہ گندی چیز ہے۔ ہاں پاخانہ ہوتا ہے، ماں بچے کا پاخانہ صاف کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے گھن کرتی ہے نا، لیکن گھن کرنے کے باوجود بھی پاخانہ کبھی اس کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، لیکن بتائیے اس پاخانے کے ساتھ وہ پلنگ پہ سوتی ہے، کھاتی ہے، محفل میں جاتی ہے، اس کو اپنی گندگی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے نہ، چونکہ گھن آتی ہے، غلطی سے لگ گئی، جب تک کہ صاف نہ کر لے چین نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، ایمان صحت مند ہو، گناہوں سے آدمی گھن کرے، ممکن ہے پھر بھی گناہ ہو جائے، لیکن اس گندگی کے ساتھ یہ آدمی زندگی کے لمحات گزار نہیں سکتا، اس گندگی کے ساتھ آدمی وقت گزار نہیں سکتا جب تک کہ اس گندگی کو صاف نہ کر لے، اس نجاست سے اپنے دل کو پاک نہ کر لے، اس وقت تک اسے چین نہیں آتا۔ یہی صحت مند ایمان ہے۔ اللہ ایسا ایمان دے دے اور ایسی ایمان کے ساتھ زندگی اور خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد